اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر 4 مختلف طور سے بات ہو چکی ہے. الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. یہ آیت بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی. ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اندھیروں سے نور کی طرف. تو ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے ہیں. اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز 5 گانا بھی نہیں ہے. اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا. نماز آئی تھی، رات کو کھڑا رہا کرو اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا. اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو. اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز 5 گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے. اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے. اب یہ ہے تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے، وہ عمل صالح ہے. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز، روزہ، ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے. جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے جس وقت کا حکم ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے.